اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ یہ باتیں سامنے آئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا: نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں دو نعمتیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں. بزرگوں دوستو، ویسے تو اللہ پاک کے نعمتیں انگنت ہیں، بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے.
بلکہ اہل علم حضرات نے فرمایا ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر انسان اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہا ہے۔ کیسے کہ ہم سب کا جینا اور جینے کا دار و مدار سانس پر ہے، آکسیجن پر ہے۔ اگر یہ آکسیجن نہ ملے اور سانس کا مسئلہ مشکل ہو جائے تو دوستو پھر انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری پر آئے تو ہر سیکنڈ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ سانس جو کھیل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، یہ باہر کی سانس اندر بھی جا رہی ہے اور اندر کی سانس باہر آ رہی ہے۔ اگر دوستو یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو فرمایا انسان کی زندگی خطرے میں ہے۔ کسی کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے، زندگی اور موت کا فاصلہ صرف 2 سانسوں پر ہے۔ سانس چل رہی ہے تو ادھر کی زندگی ہے، اور سانس رک جائے تو پھر ادھر کی زندگی ہے۔ ادھر سے مراد خاموش نگر کی قبرستان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سانس اللہ کی طرف سے بزرگوں دوستو نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی چھینکتا ہے، چھینکنے پر سنت یہ ہے اور شریعت میں یہ دعا بتلائی گئی کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہو۔ ایسا کئی کو ہے تو علماء نے بتایا کہ جب چھینک آتی ہے تو اس سیکنڈ میں سانس رک جاتی ہے، اور پھر جب دوبارہ سانس چلتی ہے تو اس پر یہ کہا گیا کہ دوبارہ اب زندگی ملی ہے، اس لیے کہو الحمدللہ۔ نیند یہ موت کی بہن ہے، اس لیے سونے والے کو جس طرح مردے کو کیا ہو رہا پتہ نہیں چلتا کہ میری پراپرٹی پر کون قبضہ جما رہا ہے، میری پراپرٹی کا کیا حال ہو رہا ہے، اس مال و دولت کو میں بڑی محبت سے، عقیدت سے چندہ مانگنے والوں کے چندے سے بچا کر میں نے جمع کر رکھا تھا، اس مال کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ویسے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 طرح کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں 3 طرح کے بھائی ہیں۔ ایک بھائی وہ رشتہ داری کا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا یہ سگا بھائی ہے، اور رشتہ داری کا بھائی ہے، پھپھیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، خلیرا بھائی ہے، مولیرا بھائی ہے، سب بھائی ہیں، لیکن یہ سب بھائی صرف قبرستان تک ساتھ جائیں گے۔ کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دسترخوان پر نہیں بلکہ ایک پلیٹ پر ہم کھا کر زندگی گزارنے والے بھائی، اتنی محبت۔ اور پھر کپڑے کبھی بھی میں اور میرا بھائی الگ الگ نہیں سلاتے تھے، ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے تھے، ایک ہی طرح کے مکان میں رہتے تھے، ایک ہی طرح کی سواری تھی، سب پورا میچنگ کے ساتھ زندگی گزری، ساتھ زندگی گزری ہے۔ آج میرا بھائی تنہا خاموش نگر میں غوثیہ کے قبرستان میں کیسا اکیلا زندگی گزار لے گا۔ چلو اس کے ساتھ میں نہیں جا سکا، کم سے کم ایک رات اس کی قبر پر میں بستر ڈال کر اسے کمپنی دے کر آ جاؤں ہے جی۔ فرمایا کسی دنیا کے مے کے لال کے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ قبرستان میں اکیلا تنہا رات گزار لے۔ ڈر لگے گا مسکال نہیں کہیں کال ہی نہ آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھائی صرف قبرستان تک ساتھ جائے گا۔ پھر آپ نے دوسرے بھائی کی مثال دی، وہ بھائی مال و دولت کا بھائی ہے، یہ کب تک ساتھ آئے گا؟ یہ صرف موت تک ساتھ آئے گا۔ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے فرمایا وہ سب کے سب
جی فرمایا اس سے الگ ہو جائیں گے، ہو جائے گی تجھ کو مال و دولت سے نفرت، ذرہ برابر یہ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں، ذرہ برابر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے انتقال ہوا فرمایا اب دوسروں کا قبضہ اس پر شروع ہو گیا، تو دو بھائی ہو گئے، ایک رشتے کا بھائی، ایک مال کا بھائی، تیسرا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تیسرا بھائی اعمال کا بھائی ہے، یہ بھائی تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ کتنا چلے گا؟ فرمایا ذرہ برابر نیکی رہی وہ بھی ساتھ چلے گی، ذرہ برابر برائی رہی وہ بھی ساتھ چلے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ جیسے ہی آتا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن سے لگاؤ ہو جاتا، قرآن سے محبت ہو جاتی، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، جبکہ غیر رجب کا مہینہ، غیر شعبان کا مہینہ، غیر رمضان کا مہینہ صحابہ کی عادت تھی کہ عام سے عام صحابی روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی پڑھ لیا کرتے تھے، تو 7 دن میں یہ قرآن مجید مکمل کرنے کا معمول تھا۔ رجب کا مہینہ میرے بزرگوں آ چکا ہے تو فرمایا کہ ہمارے اندر بھی اعمال کا جذبہ، شوق، بالخصوص قرآن کی تلاوت کا اہتمام رجب کے مہینے سے شروع ہو جائے۔ کہنے والوں نے کتنی اچھی بات کہی، رجب کا مہینہ یہ پودا بیج ڈالنے کا، پودے کو لگانے کا، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ دوستو اس کی فصل آنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب کہ جو رجب سے اعمال کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں اس کی گاڑی بہت چلتی ہے، جو رجب سے اعمال کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں اس کے لیے اعمال دوستو کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ رجب سے جو اعمال کو شروع کر لیتا ہے رمضان میں اس کے اعمال کی قبولیت ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے رمضان دستر اور بستر پر گزرتا ہوا گزر جائے گا۔ تراویح کو آئے گا تو بڑی مشکل سے آئے گا، پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، انہیں بار بار 2 رکعت کو ٹائم دیکھتا رہے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پرندے کو لا کر پنجرے میں بند کر دیا ہو اور وہ پھڑپڑاتا ہے کہ کب میں نکلوں اور کب یہاں سے بھاگ جاؤں۔ دوستو یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت۔ کیا حضرات 5 منٹ زیادہ ہوگا نا جی؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ موبائل لے کر گھنٹے گھنٹے بیٹھتا ہے بدبخت، کبھی اسے احساس نہیں ہوتا، IPL کے پیچھے پڑھ کر گھنٹے گھنٹے نوجوان برباد کر دیتا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے رمضان میں 5 منٹ زیادہ ہو گئے، 10 منٹ زیادہ ہو گئے، یہ کہاں کا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ ان الفاظ سے بچو، کہیں یہ الفاظ قرآن کی نعمت سے تمہیں محروم نہ کر دے، ہدایت سے محروم نہ کر دے، اور اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت پر کلمہ بھی تمہیں یہ نصیب نہ ہو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستوں بات آگے بڑھ جائے گی، قرآن کو پڑھو اور اس کے ترجمے کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا قرآن مجید کا آسان ترجمے کے نام سے اردو میں بھی ماشاءاللہ یہ قرآن مجید مل جاتا ہے، انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ مل جاتا ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ قرآن 30واں پارہ وہ سورہ زلزال کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی ساتھ چلے گی، ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے قبر کا، حشر کا، آخرت کا نقشہ کھینچا ہے،
واقعتاً مسلمان اگر اسے دیکھ لے، پڑھ لے، غور کر لے، سمجھ لے، زندگی ماشاءاللہ اس کی فرشتے کی طرح ہو جائے گی۔ ابھی سال گزرا نہیں، کتنا کہنے کے باوجود لوگوں کے ذہنیت بنی ہے کہ یہ نیو ایئر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کا مہینہ تو دوستو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے سال گزر گیا، نیا سال آ گیا، تو دوستو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سال بھر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا جو ہے کھویا ہے، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ یہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو دوستو قرآن بارہا ہمیں آگاہ کیا، ہمیں جگایا، ہمیں متنبہ کیا اور ہمیں آخرت کو یاد دلایا۔ اب اللہ حفاظت فرمائے، یہ ڈے ہے نا بہت سارے بن گئی، 50 سال کے بوڑھے ہو گئے، اب اس کے باوجود یہ شادی کا سالگرہ بنا رہے ہیں، پیدائش کا سالگرہ، پتہ نہیں کیسے کیسے سالگرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا بھی نہیں حضرت، ہمیں جا کہاں کر رہی بولو، بچے کے خوشی کے واسطے۔ اللہ حفاظت فرمائے، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، یہ ادھیڑ عمر ہو، جوانی ہو، ہر حال میں دوستو مسلمان وہ اللہ کے دین کا پابند ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری عیسائیت کا ایجاد کردہ ہے، یہ ساری عیسائیت کا کارکردہ ہے، اور فرمایا مسلمان آج اسے بڑے شوق سے دوستو یہ دل سے لگا رہا ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان چیزوں سے بچو۔ ارے وہ قوم وہ ہے جس کے پاس حق کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس ان کے حق علماء نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس شہد ہونے کے باوجود، ہدایت کا شہد ہے، یہ ہدایت کا دودھ ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انگریزوں کا جھوٹا چاٹنے کے لیے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، پتہ نہیں کیسے کیسے ڈے آج لوگ بنانے لگے ہیں، بلکہ ہر سال کے گزرنے پر حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لگا لو اپنی زندگی کا، اس دن کے حساب لگانے سے پہلے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ہر آدمی کا، یہ فرمایا زندگی کا ایک ایک لمحے کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس حساب لگانے سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لگا لو کہ ایک سال کو کیا واقعتاً میں نے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے، کیا واقعتاً ایک سال کو میں نے اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہے، اللہ کی رضا میں گزارا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزارا ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے۔ اگر دوستو غفلت ہو چکی ہے، بھول ہو چکی ہے، گناہ ہو چکے ہیں، تو توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اس بات کو کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک صاف ہونے کے باوجود روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور ہم تو دوستو گناہوں کے پتلے ہیں، اٹھے بیٹھے گناہ ہو جاتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھ کر گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سال کے گزرنے پر کیلکولیٹر کرنے کی ضرورت ہے، حساب لگانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی اگر اللہ کا حق ہے، آفر ہے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں توبہ سے، استغفار سے، اور کل قیامت کے دن چاہے تو اپنی طرف سے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اگر بندوں کا حق ہے
تو دوستو وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا، وہ بندوں کا حق بھی ادا کر دیں۔ بعض دفعہ بڑے بڑے کام کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے کام بھول جاتے ہیں۔ حاسبو، حساب لگا لو، زندگی بھر کا حساب لگا لو، سال بھر کا حساب لگا لو کہ کیا پایا ہم نے آخرت کے اعتبار سے اور کیا ہم نے آخرت کو کھویا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ کل قیامت کے دن دوستو وہ کتاب پیش کریں گے اور کہیں گے میرے بندے تو نے جو کچھ کیا ہے وہ پالے، وہ دیکھ لے، کسی تیری چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، کسی تیری بڑی چیز کو بھی چھوڑا نہیں گیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو تو نے کیا ہے وہی یہاں پائے گا۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تو خود اپنی کتاب کو پڑھ لے، کہیں تجھے ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ میں نے کسی کام کو نہیں کیا، وہ کام لکھ دیا گیا۔ اقرأ کتابک پڑھ لے، وکفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، یہ حساب لگانے کا موقع ہے۔ ہر سال گرہ بولتے نا اسے، اکبر الہ آبادی یہ ایک بڑے شاعر تھے، انہوں نے عجیب و غریب بات کہی ہے، گرہ کے معنی گھانٹی ہیں۔ سال گرہ کا مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی سے ایک سال کی گھانٹی کھل گئی ہے، تیری دیوار حیات سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے، اب خوشی ہونے کا موقع نہیں ہے۔ ارے 100 روپے میں سے 10 روپے گوے گے تو کوئی عقل مند یہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو غم کرتا ہے، ایک ایک روپیہ محنت سے کمایا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کو بتایا، صحت کی قدر کو بتایا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا رجب آتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب 2 مہینے پہلے اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ فرمایا دوستو اس لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اتنا قریب آ کر رمضان سے محروم نہ ہو، اس لیے کہ دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی ہوے میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے، کب وہ ہوا کا جھونکا جی دوستو وہ چراغ کو بجھا نہ دے۔ فرمایا نوجوان جوانی کا چراغ ہے تو بڑھاپا جی بوڑھا آدمی بڑھاپے کا چراغ ہے، کب وہ ہوے کا جھونکا لگے کب ختم ہو جائے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، بلبلہ جیسے ہی گرتا ہے تو کیسے ہی وہ پھٹ کر ختم ہوتا ہے، کوئی دوستو اس کا یقین ہی نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، رستگاری مانے چھٹکارا، موت سے کس کو چھٹکارا ہے، آج وہ ہیں تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو بھائیوں اس وقت کی قدر کو پہچانے، اور فرمایا کہ جو ہے صحت کی قدر کو پہچانے، اس نعمتوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے، شعبان میں روزے رکھتے تھے، بلکہ فرمایا پورا سال آپ روزے رکھتے تھے۔ رجب کے کوئی خاص روزے نہیں ہیں، شعبان کے کوئی خاص روزے نہیں ہوا کرتے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ جو لوگ عمرے پر گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آج بھی عرب کے لوگوں کا معمول ہے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ خصوصاً مدینہ منورہ میں پیر اور جمعرات کو ماشاءاللہ ہمارے یہاں رمضان میں جس طرح دسترخوان بچھتا ہے اس طرح ماشاءاللہ دسترخوان کو بچھا دیتے ہیں۔ تو روزوں کا اہتمام، ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے روزے رکھتے تھے کہ اب محسوس ہوتا تھا کہ اب کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ بعض دفعہ آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ آئندہ روزہ رمضان کے علاوہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کوئی اس مہینے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اتنا تو ہے کہ دوستو رجب یہ باعزت مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے ہی سے اعمال کے اہتمام کرے گا
اللہ پاک کا رمضان میں اس کے لیے اعمال کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، بالخصوص فرصت کی نعمت کو، صحت کی نعمت کو، اللہ پاک اس کے دین پر لگا کر اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھ لیں۔